خداوند نے ایوب سے یہ بھی کہا، کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے؟ جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے۔ تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا، دیکھ میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، اب جواب نہ دوں گا۔ ایک بار میں بول چکا، بلکہ 2 بار، پر اب آگے نہ بڑھوں گا۔ تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے جواب دیا، مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا؟ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راست ٹھہرے؟ یا کیا تیرا بازو خدا کا سا ہے، اور کیا تو اس کی سی آواز سے گرج سکتا ہے؟ اب اپنے کو شان و شوکت سے آراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا، اپنے قہر کے سیلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور ذلیل کر، ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچا کر، اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پامال کر دے، ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے منہ باندھ دے۔ تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی داہنا ہاتھ تجھے بچا سکتا ہے۔ اب دریائی گھوڑے کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا، وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے، دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں، وہ اپنی دم کو دیودار کی طرح ہلاتا ہے، اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہیں، اس کی ہڈیاں پیتل کے نلوں کی طرح ہیں، اس کے اعضاء لوہے کے بینڈوں کی مانند ہیں، وہ خدا کی خاص صنعت ہے، اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بخشی ہے، یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک بہم پہنچاتے ہیں، جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں، وہ کنول کے درختوں کے نیچے لیٹتا ہے، سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں، کنول کے درخت اسے اپنے سائے کے نیچے چھپا لیتے ہیں، نالے کی بیدیں اسے گھیر لیتی ہیں، دیکھ اگر دریا میں باڑھ ہو تو وہ نہیں کانپتا، خواہ یردن اس کے منہ تک چڑھائے، وہ بے خوف ہے، جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا، یا پھندا لگا کر اس کی ناک کو چھیدے گا؟ آمین۔